السلام علیکم ایوری ون، مائی سیلف عیشا ندیم فرام الرمضان اکیڈمی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے یوم قائد۔ تو چلتے ہیں اپنی تقریر کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کی بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ قابل احترام پرنسپل صاحبہ، استاذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب صدر، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاست دان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، بر صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے تو دوسری طرف انگریز انہیں بر صغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے۔ اس وقت تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب عالی، تو پھر 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کا پچھلے 100 برسوں سے مسلمانان ہند بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ جناب علی وقار قائد اعظم ایک قادر الکلام مقرر بے مثل قانون دان تھے۔ انہوں نے اپنی سوچ اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ لاسانی ہیں۔ وہ اپنے ارادے میں پختہ اور نصیب العین کو حاصل کرنے کے لیے بہت پرعزم تھے۔ آپ نے مصائب کے طوفان میں بھی اپنا حوصلہ پست نہیں کیا اور الگ وطن حاصل کرنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جناب صدر، قائد اعظم نے بھرپور طریقے سے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانان برصغیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا اور حالات کے تند و تیز تھپڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہو حلقیں یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقیں یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناقابل یقین حد تک سیاسی جد و جہد کرنے والے ناقابل فروخت ضمیر کے مالک عظیم رہنما نے یہ ثابت کیا کہ تمام جنگیں تلواروں اور بندوقوں سے ہی نہیں لڑی جا سکتی بلکہ ان کے لیے ذہانت درکار ہوتی ہے۔ صدر علی وقار قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک کوششوں سے 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد اپنی ولولہ انگیز اور پرجوش تقاریر سے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کے اتحاد، ایمان، تنظیم کے سنہری اصولوں کا سبق دیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں کم ملتی ہے۔ کام اور صرف کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے عظیم رہنما بانی پاکستان کہلائے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ نے اپنے لگائے ہوئے پودے کو زیادہ دیر تک پھلتے پھولتے نہ دیکھا اور 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو حال ہوا تیرے بعد۔ جناب صدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم قائد کے فرمودات کی لاج رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم قائد کی شدید جد و جہد کے پھل کو محفوظ رکھ پائے ہیں؟ افسوس، ایسا ہرگز نہیں ہوا، مگر میں آج تاریخ میں کسی بھی مایوسی کلمات کو جگہ نہیں دوں گی۔ عزیز ساتھیوں، آئیں ہم مل کر عہد کریں کہ اس پیارے ملک کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد، خود مختار جمہوری ریاست بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر
عمل پیرا ہو کر اپنے اپنے شعبوں میں محنت کر کر دنیا کو دکھائیں گے کہ عظیم قومیں اپنے رہنماؤں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر ان کی جد و جہد کو حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخشتی ہیں۔ جناب صدر، آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں۔ تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔